اگر ہم وائس کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھیں تو وہاں پر ایک مشہور زمانہ آیت درج کی گئی ہے، 1 سے 2 بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک گرے گا تو دوسرا اس کو سنبھالے گا۔ یہاں مقدس سلیمان رفاقت یا مل کر رہنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب 2 لوگ مل جائیں گے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کو گرانا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک گرے گا تو دوسرا اس کو اٹھائے گا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے پہلے خط اس کے 13ویں باب اور اس کی 13ویں آیت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسی ڈور ہے جو تہری ڈور ہے، وہ 3 رسوں سے مل کر ایک رسے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اس لیے وہ ایک جو سٹینڈرڈ روپ ہوتا ہے، جو ایک عام رسی ہے، اسے کہیں زیادہ مضبوط بن جاتی ہے۔ بحری جہازوں میں جب سمندر میں طغیانی ہو، طوفانی کیفیت ہو، تو ہمیشہ لنگر پھینکے جاتے ہیں تاکہ جہاز کو ایک جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم کیا جا سکے، ٹھہرایا جا سکے۔ اس لنگر کے لیے جہاز رانوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو مضبوط ترین رسوں سے باندھ کر پھینکیں، کیونکہ اگر لنگر کا رسا ٹوٹ جائے گا، لنگر کا اور جہاز کا تعلق آپس میں ختم ہو جائے گا تو جہاز ایک جگہ پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ لنگر کے ساتھ جہاز کا تعلق مضبوط ہونا یہ بڑا اہم ہے، اس لیے مضبوط رسے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور میں نے کراچی کے ساحلوں پر ان رسوں کو دیکھا ہے جو لوہے سے بنے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے مضبوط رسے ہوتے ہیں جو کئی تاروں کے کمبینیشن سے وجود میں آتے ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ طوفانی کیفیت کا بھی مقابلہ کر سکیں اور ٹوٹیں نہ، بکھریں نہ، اور جہاز کو مضبوطی سے قائم رکھ سکے۔ خداوند کے پاک کلام میں مسیح ہماری جان کا لنگر ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس زندگی کے سفر میں بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ زندگی نہ صرف اس میں خوشیاں ہیں بلکہ اس میں دکھ بھی ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سے دکھ اور طوفان طغیانی صورت میں ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ یہ طوفان مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے ہم مختلف طوفانوں کو مختلف نام دیتے ہیں، اور یہ طوفان بھی مختلف طوفان ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے طوفان ہیں جن کا تعلق سمندر کی طغیانی ہواؤں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ ایسے طوفان ہوتے ہیں جو باد و باران سے یعنی بارش کے نتیجے میں آتے ہیں، کچھ آندھی اور آندھی کے طوفان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طوفان آتے ہیں
ہماری زندگی میں بھی اسی طرح کے طوفان ہوتے ہیں. ہم ان کو مختلف نام دے سکتے ہیں. ہر ایک شخص کی زندگی میں کوئی بھی طوفان فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زندگی ان طوفانوں سے خالی ہرگز نہیں ہے. ہم میں سے کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے. اس کی زندگی دکھوں سے، طوفانوں سے خالی زندگی ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں. ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، اور یہ مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں. میں پچھلے دنوں میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ کیا آپ کی زندگی میں مسائل ہیں؟ اس نے کہا بے شمار. میں نے کہا اسی طرح سے ہر ایک شخص کی زندگی میں مسائل ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے مسائل کو بھلانے کے لیے دوسروں کے مسائل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. جب دوسروں کی زندگی میں طوفانی کیفیت ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور آج میں ایک تہرے رسے کا بیان کرنا چاہتا ہوں. جب میں تہرا رسا کہتا ہوں تو اس سے مراد 3 فولڈ روپ ہے. ایک ایسا رسا جو 3 مختلف رسوں سے مل کر وجود میں آیا ہے، تاکہ اس رسے کی بدولت جب آپ کی زندگی میں طوفان ہو، جب آپ اپنی زندگی کی مشکل حالات میں سے گزر رہے ہوں، آپ اس رسے کی مدد سے اپنے لنگر یعنی مسیح کے ساتھ قائم رہ سکیں. آپ قائم رہیں تاکہ یہ طوفان آپ کو کوئی نقصان پہنچا نہ سکے. یہاں پر 13ویں آیت بیان کرتی ہے، 13ویں باب کی 13ویں آیت. یہاں پر 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے غرض ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں. میں ان تینوں کو ایک 3 فولڈ روپ کے طور پر آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہوں گی تو ہم گویا ایک مضبوط رسے کے مالک ہیں جو ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ پیوست رکھے گا، اس کے ساتھ مستحکم رکھے گا، اس کے ساتھ جوڑے رکھے گا. اور جب طوفان ہماری زندگی میں آئیں گے تو یہ طوفان ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم ایک تیرے رسے سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہمارا لنگر ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ رسا نہ ٹوٹ سکے گا، نہ یہ رسا کو لچک کھائے گا جس کی بدولت آپ کی زندگی کو نقصان پہنچے. یہ ایک روحانی اصول ہے جس کے یہ 3 انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں. اگر یہ ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہم ایک 3 فولڈ روپ، ایک تیرے رسے کے مالک ہوں گے اور مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. میں ان تینوں کو بہت زیادہ ان کی ڈیٹیلز تو آج بیان نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تینوں اپنی ذات میں ایک الگ الگ مضمون ہیں اور اس پہ ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ہم نے کی بھی ہیں اپنے پیغامات میں، بلکہ ایمان کے موضوع پہ اور امید کے موضوع پہ تو ہم سیمینار بھی کر چکے ہیں. پہلی بات جس کو میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اس رسے کا حصہ ہونی چاہیے، وہ ہے ایمان. اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر ایمان کی تشریح کی گئی ہے. عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں
ایمان کی تشریح کی گئی ہے، بائبلی تشریح کی گئی ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو دیکھیں، وہاں پہ لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ایسی چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ ان کا ثبوت ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کا یقین کر لینا یہ ایمان ہے۔ لیکن جب ہم بائبلی ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ بائبلی ایمان کوئی اندھیرے میں کسی گڑھے میں چھلانگ لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم بائبلی ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم اس ایمان کا نام یہ ہے کہ ہم جہاں جا کر رکیں گے وہ جگہ خدا کی ہے اور وہاں پر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جب ہم شک کیے بغیر خدا پر ایمان رکھیں گے، اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں گے اور اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھیں گے، اور یہ ایمان رکھیں گے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر ایک چیز خدا کے اختیار میں ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کسی بھی چیز میں اس ایمان کے ساتھ کہ میرے آنے والے حالات، جہاں پر میں جا رہا ہوں وہاں پر حالات، یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کی تشریح یہاں پر کی گئی ہے۔ اگر آپ رومیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیے۔ 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سب چیزیں، ان میں آپ کی زندگی کے طوفان بھی ہیں، اس میں آپ کی زندگی کی خوشیاں بھی ہیں، اس میں آپ کی زندگی کے غم بھی شامل ہیں، اس میں آپ کی زندگی میں موجود کامیابیاں بھی ہیں، اور اس میں آپ کی زندگی میں موجود ناکامیاں بھی موجود ہیں۔ ساری چیزیں مل کر آپ کی زندگی میں بھلائی پیدا کرتی ہیں ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایمان ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی بیماری ہے، اگر میری زندگی میں کوئی مشکل ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں، وہ بیماریاں بھی مل کر میری زندگی میں بھلائی پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ میری زندگی کی ناکامیاں میرے لیے بھلائی کا سبب بنیں گی، میری مشکلات میرے لیے بھلائی کا سبب بنیں گی۔ یہ ہے ایمان۔ جب ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی خدا پر اپنے توکل اور بھروسے کو ختم نہیں کرتے۔ کئی ایک مرتبہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ دکھوں میں سے گزرتے ہیں، جب وہ مصیبت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی بیماری، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ مالی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، تو وہ خدا پر ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا ہماری زندگی میں بیماریاں اور مصیبتیں نہیں لاتا۔ یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم گری ہوئی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں ہم مسائل اور مشکلات میں سے گزریں تو اب یہ ایمان رکھیے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سو خدا برائی میں سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے۔
خدا ہماری بیماریوں کو ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت بنا دیتا ہے. ہماری کمزوریوں کی بجائے وہی چیزیں جو لوگوں کے لیے آپ کی کوئی بیماری، آپ کی کوئی مشکل ممکن ہے لوگ یہ تصور کریں کہ وہ آپ کی کمزوری ہے، لیکن میں آج صبح آپ کو یہ کہوں گا، ایمان کے ساتھ آپ اپنی اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنائیے. آپ اندازہ کریں گے کہ یہ ایمان، جب آپ ایسا ایمان رکھیں گے خدا کی ذات پر، تو یہ آپ کے لیے ایک زبردست اسٹرانگ روپ، رسے کی شکل اختیار کرے گا، جو مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دے گا، جوڑ دے گا، اور آپ اس سے دور نہ جا سکیں گے. خداوند اسی ایمان کی ہم سے توقع کرتے ہیں. عبرانیوں ہی کے نام خط اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان لائے بغیر اس کو پسند آنا ممکن نہیں ہے. اگر ہم ایمان بھی نہ رکھیں اور یہ تصور کریں کہ ہم خدا کو پسند آ جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. ایمان لائے بغیر خدا کو پسند آنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ خدا کے پسندیدہ شخص بننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کے نزدیک آپ ایک پسندیدہ شخصیت ہوں، خدا کے نزدیک آپ پسندیدہ ہوں، فیوریبل ہوں، اس کے لیے آپ کو ایمان لانا ہوگا. ایمان لائے بغیر خدا کو پسند آنا ممکن نہیں ہے. یہ بھید ہے خدا کی برکتوں کو انجوائے کرنے کا، ان سے لطف اندوز ہونے کا، کہ ہم خداوند پر ایمان لائیں. جو جینون خالص ایمان ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے. اب رومیوں کے نام خط اس کا 4واں باب پڑھیے میرے ساتھ اور دیکھیں کہ وہاں پر آپ ایمان کی ڈیمونسٹریشن، ڈیمو دیکھتے ہیں ایمان کا. خدا نے وعدہ کیا ابراہیم کے ساتھ کہ میں تجھے ایمانداروں کا باپ بناؤں گا، میں تجھے اولاد بخشوں گا اور تیری اولاد ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جب وہ نا امید ہو چکے تھے. رومیوں کے نام خط اس کا 4واں باب میرے ساتھ دیکھیے، گھر جا کر آپ اس کو پڑھیے گا 13ویں آیت سے، جہاں پر یہ لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے، نہ اس کی نسل سے، شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے. اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لائے. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا. اور جب یہ وعدہ کیا ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس وقت یہ لکھا ہے اس کے آگے، اور وہ یعنی ابراہیم اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں. یہ ہے ایمان کہ ان چیزوں کو جو نہیں ہیں، جو ایگزسٹ نہیں کرتی، جن کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کو ایسے بلاتا ہے جیسے وہ ہیں. اور خدا پیدائش کی کتاب میں ہمیں اس کا عملی تجربہ بھی دیتا ہے. جب خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، اور خدا نے جو کچھ کہا وہ ہو گیا. خدا ان چیزوں کو جو نہیں تھیں اپنے کہنے سے پیدا کرتا ہے. اس ڈیمو، یہ ڈیمونسٹریشن ہے ابراہیم کے ایمان کی کہ کس طرح سے وہ رومیوں کے خط اس کے 4 باب کے مطابق، اس کی 17ویں آیت کے مطابق، جب نا امیدی کی حالت میں وہ خدا پر ایمان لایا تو خدا نے اس کو برکت بخشی، کیونکہ وہ اس بات پر ایمان لایا کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ان چیزوں کو جن کا وجود بھی نہیں ہوتا ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ موجود ہوں. خدا کی ذات پر ایسے ہی ایمان کی آج صبح ہم میں سے ہر ایک کو
ضرورت ہے. یہ ایمان اس مضبوط رسے کا جو تہرا رسہ ہے اس کا پہلا جزو یا انگریڈینٹ ہے. دوسری بات جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ ہے امید. امید کے بہت سے آپ کو مطلب یا معنی ملیں گے مختلف لغات میں، لیکن بائبل کے نقطہ نظر سے جو دنیا کے مفہوم ہیں بائبل ان سے فرق مفہوم امید کا دیتی ہے. بائبل میں امید کا مطلب صرف توقع کرنا نہیں ہے کسی چیز کی. دنیا کی جو لغات ہیں وہ عام سادہ معنوں میں وہ آپ کو یہ مفہوم دیتی ہیں کہ آپ کسی چیز کی توقع کریں، کسی چیز کی توقع کریں. لیکن جو بائبل آپ کو امید کا مفہوم دیتی ہے وہ یہ ہے کسی چیز کی توقع کریں بھروسے کے ساتھ کہ یہ لازم ہوگا. یہ ہے امید، اور یہ امید خدا کے وعدوں پر ہے. جو وعدے خدا نے بائبل مقدس میں کیے ہیں ہمیں ان کی امید ہے. مثال کے طور پر خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ دنیا میں جب آخری زمانہ ہوگا سارے نشان پورے ہو جائیں گے تو خداوند بالکل دیر نہیں کرے گا، توقف نہیں کرے گا، اور خداوند اس دنیا میں موجود ہوں گے. نرسنگا پھونکا جائے گا اور خداوند یسوع المسیح بادلوں پر موجود ہوں گے. یہ محض کوئی خالی امید نہیں ہے، یہ صرف کوئی لفظی امید نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے جو ایماندار ہیں یہ امید بھروسے اور توکل پر مبنی ہے، ایمان پر مبنی ہے کہ جب یہ وقت پورا ہوگا تو واقعی یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے، واقعی نرسنگا پھونکا جائے گا، حقیقت میں یسوع مسیح اس دنیا میں موجود ہوں گے. یہ ہے بائبلی امید، بائبل کی امید. اس میں توکل اور بھروسہ موجود ہے. ہم کسی چیز کی امید کر سکتے ہیں، امید ہے کہ آج رات کو بارش ہوگی، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج رات کو ہوگی یا کل صبح ہوگی یا پتہ نہیں خدا کی مرضی کیا ہے. ہم امید کر رہے ہیں، لیکن جو بائبل کی امید ہے، خدا کے وعدوں پر جو امید ہے کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، وہ دنیا کا حساب کرے گا، وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں شریک کرے گا، ہم اس کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، ہم ابدی زندگی کے وارث ہوں گے. یہ سب کچھ لازمی ہوگا. یہ صرف خالی امید نہیں جیسے ہم بارش کی مثال میں دے رہا تھا، نہیں، بلکہ یہ امید پکی امید ہے کہ واقعی ایسا ہوگا. It's a strong hope. واقعی ایسا ہوگا، واقعی خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. بہت دفعہ ہم اس امید کو ان بائبلی معنوں میں پورے طور پر اس اپنی زندگی میں اس کا اطلاق نہیں کرتے، شک کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ پورا ہوگا. ایماندار ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کی امید ہے کہ ایک دن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے، مردے جی اٹھیں گے، لوگ ہم سب ایماندار ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ایک بہت بڑا سفید تخت ہوگا، خداوند انصاف کریں گے اور وہ ہمیں ایمانداروں کو اپنی بادشاہی میں شریک کریں گے اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ ایسی امید ہے جس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہمیں وہ تمام اجر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا. اس نے کہا دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. سو وہ ضرور وہ اجر ہمیں دے گا. تیسری اور آخری بات، انگریڈینٹ، جو تیسرا جزو ہے اس رسے کا،
میں نے 2 جز ان پر بات کی ہے، اور وہ ہے، پہلی بات میں نے ایمان کہا، دوسری بات میں نے امید کہی۔ یہ 2 وہ رسے ہیں جو اس تہرے رسے کا حصہ ہیں، اور اب تیسرا اور آخری انگریڈینٹ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ محبت ہے، اور اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ So this is a very special ingredient of this root. یہ بہت ضروری حصہ ہے، اور یہ محبت جس کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، یہ خدا کی مانند محبت ہے۔ جیسے خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اسی طرح کی محبت کا وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ محبت 2 طرح، اس کے 2 پہلو ہیں جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ ہاریزنٹل لو ہے۔ آپ نے محبت کے بارے میں آج کو وہ اس کے بارے میں یونانی عبرانی الفاظ کو بیان نہیں کرنے والا۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں صرف اس تہرے رسے کی نسبت سے چند ایک خاص باتیں اس کے بارے میں کروں گا۔ سو آج صبح میں محبت کے 2 زاویوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے کہ محبت ہاریزنٹل ہے، اور ہاریزنٹل لو ہم کہتے ہیں اس محبت کو جو ایک دوسرے کے ساتھ بطور انسان اس کائنات میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے خداوند نے ہمیں حکم دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں، آپ کو دشمنوں کے ساتھ محبت کی بات نہیں کی گئی پرانے عہد نامے میں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب تم اپنے دشمنوں کے ساتھ نیکی کرو گے تو اس کے سر پر انگارے رکھو گے۔ اگر آپ اس آیت کو اخلاقیات کی اور گہرے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی آپ کی ایگو کی تسکین ہے۔ آپ دشمن کے سر پر انگارے رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، کیونکہ انگارے اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ دشمن کے ساتھ نیکی کرو، اس کے سر پر انگارے ہیں، لیکن مسیح خداوند نے ایسے نہیں کہا۔ مسیح خداوند نے اس کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ تم ایک دوسرے سے پیار کرو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اور آپ کو محبت کے بارے میں بے شمار آیات ملیں گی۔ یہ محبت محض اپنے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے ساتھ، خدا کی ساری مخلوقات کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ ہمارے گھر میں بہت سے درخت ہیں، پودے ہیں، اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے دوست، میرے گھر والے میرے جانتے ہیں کہ جب کوئی پودا سوکھتا ہے تو ہم باقاعدہ رنجیدہ ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز آپ سے جدا ہو گئی ہے۔ جس طرح سے ہم ایک دوسرے کے دکھ میں رنجیدہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے درختوں کے بارے میں بھی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ لوگ جو پیٹ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں۔ خدا اس پوری کائنات سے محبت کی بات کرتا ہے۔ یہ کائنات محبت کے فقدان کی وجہ سے اس وقت بحرانوں کا شکار ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کائنات سے محبت کریں۔ جب آپ درخت لگا رہے ہیں، ان دنوں میں شجر کاری ہے، تو آپ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اپنی محبت کو کائنات کے لیے۔ اوزون میں جو چھید ہو چکے ہیں، آپ ان کو پر کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ آپ درخت لگا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن ہو۔ سو میں آپ کو انکریج کروں گا، درخت لگائیے۔ اس موسم میں شجر کاری کا موسم ہے، لیکن بات ہو رہی ہے محبت کی، ہاریزنٹل لو کی۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو تو
لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آئیے آج صبح وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے ایک دوسرے سے محبت کی روح میں ملیں گے۔ کیا فائدہ اس دنیا میں نفرت کرنے کا؟ کیا فائدہ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے کا؟ آئیے وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے۔ اور اگر آپ آج کسی سے ناراض ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ اس سے مل لیجئے عبادت کے بعد، اور اس محبت کا اعادہ کیجئے۔ اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن زیادہ فائدہ آپ کا ہوگا، کیونکہ آپ کا رسا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تہری ڈور والا جو رسا ہے یہ مضبوط ہو جائے گا جب آپ میں محبت ہوگی۔ ہاریزنٹل لو کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے پیار کی۔ اس محبت کا ایک اور پہلو بھی ہے، میں نے کہا تھا میں 2 باتیں بتاؤں گا۔ دوسرا پہلو ہے ورٹیکل لو، عمودی افقی محبت، ہاریزنٹل لو اینڈ ورٹیکل لو، عمودی محبت۔ اور اس محبت کا تعلق آپ کے اور خدا کے ساتھ ہے۔ افقی محبت یا ہاریزنٹل لو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے اور کائنات میں موجود دیگر مخلوقات کے ساتھ، آپ کے ہم جنس انسانوں کے ساتھ۔ لیکن جو ورٹیکل لو ہے اس کا تعلق ہے آپ کے اور خدا کے ساتھ۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ لیکن کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ Do we love our God؟ کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کویسچن ہے میرا۔ ورٹیکل لو میں خدا تو آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے، لیکن کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ دس از مائی کویسچن۔ اور اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ اس کو آپ کے لیے چھوڑوں گا کہ آپ اس پر غور کیجئے گا کہ کیا میں خدا سے محبت کرتا ہوں؟ خدا تو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے تو اپنا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنی جان قربان کی، لیکن کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ یہ سوال ہے میرا۔ لیکن یہ تینوں چیزیں، ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ ایک مضبوط رسے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ تہرا رسہ بن جاتا ہے، 3 رسے مل کر ایک رسہ بنا دیتے ہیں، اور یہ وہ رسہ بنتا ہے جو آپ کے تعلق کو خدا کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رہتا ہے۔ پھر طوفان جیسا مرضی کیوں نہ ہو، پھر مشکلات اور بیماریاں جیسی مرضی کیوں نہ ہوں، ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم خدا سے جدا نہیں ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ اور اس دنیا میں جہاں ہم مشکلات اور طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں اور دکھوں میں سے گزرتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں کہ کیا ایمان، امید اور محبت، ان سے گندا ہوا رسہ ہماری زندگی میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیا یہ 3-fold rope is part of our life or not? اگر یہ رسہ ہماری زندگی کا حصہ ہے تو پھر ہم خدا سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں خدا کے ساتھ منسلک ہیں۔